بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے منتخب احادیث کے بارے میں۔ منتخب احادیث زیادہ تر تبلیغی جماعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، اور تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد جن صفاتوں پر مشق کرنی پڑتی ہے، جن صفاتوں پر مشق کرنی ضروری ہے، ان میں سے 6 صفات منتخب حدیث کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی صفات ہے ایمان، دوسری صفات ہے نماز، تیسری صفات ہے علم اور ذکر، چوتھی صفات ہے اکرام مسلم، اور پانچویں صفات ہے اخلاص نیت، اور چھٹی صفات ہے دعوت و تبلیغ، اور اس کے اندر ایک صفات اور ہے لیانی باتوں سے پرہیز۔ تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس کی جو تالیف کری ہے وہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کری ہے، اور ترتیب و ترجمہ اس کا جو کرا ہے حضرت مولانا محمد سعد صاحب نے کرا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے اندر کئی حدیثیں ہیں جو جماعت میں جانے کے بعد چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کر کے لوگوں میں جا کے ان کو دعوت دے سکتے ہیں، جیسے نماز کے اوپر ہے، ایمان کے اوپر ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کر لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے تو اس کے اندر کلمہ طیبہ ہے، تو کلمہ طیبہ کی میں آپ کو پہلی حدیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس سے ہم نے وحی کے ذریعے یہ نہ کہا ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ تو اب میں آپ کو دوسری حدیث نماز کے اندر سے بتاتا ہوں۔ نماز کی پہلی حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ خود بخود سارے کام جو غلط کام ہوں گے اور جو بے حیائی کے کام آپ کرتے ہوں گے، چوری، زنا اور بھی کئی غلط کام، تو وہ آپ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو علم و ذکر میں سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ علم و ذکر کی پہلی حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس طرح ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے تم پر اپنی نعمت مکمل کیا، اسی طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا جو پاک کرتے ہیں تم کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس قرآن کریم کی مراد اور اپنی سنت اور طریقے کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی تعلیم بھی ہمیں دے کے گئے ہیں اور اپنی سنتیں بھی ہمیں دے کے گئے ہیں، ان چیزوں پر عمل کریں۔ تو دوسری میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، یہ تو علم میں سے تھی، اب میں آپ کو ذکر میں سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ تو ذکر کی پہلی حدیث یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و مہربانی یعنی قرآن کریم کو اترنے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اب میں آپ کو اکرام مسلم میں سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ تو اکرام مسلم کی پہلی حدیث یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ تو میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ کتنے ہی پہلے جو ہے مسلمانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، اور جو مشرک ہوتے تھے، جو آزاد مشرک یعنی مسلمانوں کے دشمن جو ہوا کرتے تھے، وہ جو ہے بہتر اور بڑے مالدار اور بڑے طاقت والے دکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ایک غلام مسلمان آزاد مشرک سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آج ہم لوگ دنیا کی لالچ اور دنیا کو دیکھ کے، اپنے غیر بھائیوں کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت دی ہے، ہمیں کیوں نہیں دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صاف صاف بتا دیا کہ آپ جو ہے ایک مسلمان اگر غریب ہے، اگر کتنی بھی غربت میں ہے، تو وہ اس امیر ہمارے غیر بھائی سے بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔
اور میں آپ کو اب ایک حدیث سناتا ہوں، اخلاص نیت ہے، یعنی جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اخلاص نیت کی میں آپ کو پہلی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عذر اس کے رب کے پاس ملتا ہے، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جس دن قیامت کا دن ہوگا نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اب میں آپ کو سناتا ہوں اخلاص، دعوت و تبلیغ، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل۔ تو یہ حدیث میں آپ کو دعوت و تبلیغ کے فضائل میں سے سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی طرف دعوت دی ہے، اپنے سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دی ہے۔ ہم لوگ دنیا کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کو ہم نے پتہ نہیں، سب سے بڑی چیز ہم نے دنیا کو سمجھ لیا، یہ تو ایک دن ختم ہو جانی ہے دنیا۔ اصل جو چیز ہے ہمارے اور آپ کے لیے وہ مرنے کے بعد جنت ہے، تو ان پر عمل کریں۔ اور میں آپ کو ایک اور حدیث لیانی میں سے سناتا ہوں، یعنی ہمیں جو ہے جن باتوں سے، جن چیزوں سے دور رہنا ہے اس میں سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو۔ دل آزاری یعنی کسی کا دل نہ دکھے، کیونکہ شیطان دل آزاری بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کسی سے ایسی بات نہ کہیں جو ان کا دل دکھے، جو جس کے دل آزاری ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوں گی حدیث سے۔ اگر آپ کو حدیث اچھی لگی ہوں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تبلیغی جماعت والوں کے لیے بہت اچھی کتاب ہے منتخب حدیث، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس میں کئی حدیثیں ہیں، کئی ہزار حدیثیں ہیں اس کے اندر۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں، اور اچھی بات کو سننا اور دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ایک ثواب جاریہ ہے۔ آپ جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں منتخب حدیث کی حدیثوں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔